علی بھائی، اسلامک موریلٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کی آپ کے نزدیک کیا ڈیفینیشن؟ ویمن رائٹس کے حوالے سے، چائلڈ میرج کے حوالے سے، تو آخر میں ہمارے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی میسج؟ کس پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کنسینٹ کے حوالے سے، ویمن رائٹس کے حوالے سے، چائلڈ میرج کے حوالے سے. بیسیکلی میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو ایکسپلین کر سکوں تو جتنے بھی ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک لوگ ہیں ان کے بارے میں بیسیکلی جتنا ہم نے پڑھا ہے تو موسٹلی وہ لوگ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، اور احادیث کا حوالہ دے کے اس میں سے کنسینٹ کے ایشوز اٹھاتے ہیں، ویمنز رائٹس کے ایشوز اٹھاتے ہیں، اور چائلڈ میرج کے ایشوز اٹھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی اٹھاتے ہیں. لیکن میں یہ تین ہائی لائٹ کر کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کنسینٹ، ویمنز رائٹ اور چائلڈ میرج اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ایک کر کے بھی آپ سے پوچھ لوں گا. تو اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن کے اوپر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، بخاری 3780 اور اس طرح کی کئی احادیث. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ ان کو ہم کس طرح سے جواب دیں؟ میں ایک جنیرک آنسر اس میں دوں گا. ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہمارا مقدمہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے، ول آف گاڈ کے اوپر نہیں ہے. ول آف گاڈ کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ایون کوئی پیغمبر بھی ہے نا، وہ ول آف گاڈ کو یہ کہہ کے ڈیفینڈ کرے گا کہ یہ ول آف گاڈ ہے، اس کی آگے کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں دی جائے گی. کبھی پیغمبر کی مرضی ہو، اللہ کی اجازت ہو تو کسی خاص چیز کی کوئی حکمت بیان کی جا سکتی ہے، ادروائز حکم یہ ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا. جب تک آپ اسلام کے باہر ہیں آپ اسلام کو کوشچن کر سکتے ہیں، خدا کو کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن ونس آپ نے گاڈ کو مان لیا پھر آپ کو ول آف گاڈ بھی ماننی پڑے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تمام کوشچنس کے جواب میں سورہ الانبیاء میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے فلاں کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. بے شک. یعنی اب کوئی شخص یہ کہے کہ میرے نزدیک جو انسانی مساوات ہے، ہیومن ڈگنیٹی میں ایکویلٹی مرد و عورت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، تو ٹھیک ہے آپ خواہش رکھ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کی رسپانسبلٹیز بھی ایک جیسی ہیں، تو پریکٹیکلی تو وہ بھی جو لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم یا وومنس کی کرکٹ کی ٹیم، اس کا مقابلہ جو ہے وہ مردوں کی کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ نہیں کرواتے، علیحدہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے بھی یہ چیز مانی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی جتنی نیٹی گریٹیز ہیں نا قرآن و سنت کی، انہیں ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ مقدمہ ڈسکس کریں. مقدمہ ہمارا ایتھیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں. آپ اگر کہیں گے کہ جب تک آپ نبی الاسلام کی 11 شادیوں کے بارے میں ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتے ہم خدا کو نہیں مانیں گے، تو بھائی ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں اسے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی خدا تھا. خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے، سارے پیغمبر اس کے محتاج ہیں، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ خدا کا تعارف کروانے آئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم اس خدا کو مانیں گے جو اس طریقے سے چلے، تو یہ تو آپ کا سوچنے کا انداز ہے نا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ایک ایسی عورت کو جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں بچپن میں موت دے دے. آپ شاید اسے ظلم سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. دنیا کو اگر آپ ایبسولوٹلی دیکھیں گے تو یہاں آپ کو ظلم کا نظام بھی نظر آئے گا، آپ کو یہاں بھوک بھی نظر آئے گی، زیادتی بھی نظر آئے گی. لیکن اگر اس کو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو دے کے آزمایا، بعض سے لے کے آزمایا. ٹھیک ہے، ہٹلر نے جو ظلم کیا جیوز کے ساتھ تو دنیا میں تو اس سے بدلہ نہیں اتارا جا سکتا. ایک گولی مار کے اس نے خودکشی کر لی، لیکن جو اس نے ورلڈ وار 2 کے اندر 60 لاکھ یہودی ظلمن قتل کیے 100 فیکٹریز کے اندر، یا جو لوگ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی 60 نہیں 6 لاکھ تھے. 6 لاکھ بھی کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہے. اچھا، اتنا بڑا ظلم اس نے کیا تو کیا دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا دے سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے 6 لاکھ دفعہ زندہ کر کے 6 لاکھ دفعہ موت کی تکلیف سے گزار کے اس چیز کا بدلہ لے سکتا ہے. تو دنیا اور آخرت کو ملا کے اسلام کے یا دین کے پورے مقدمے کو سمجھیں گے پھر تو آپ کو باتیں ٹھیک لگیں گی. اگر پک اینڈ چوز کریں گے تو ہم آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ اسلام میں واقعی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں
ہمیں تردد ہے اس حوالے سے کہ ہم اس آزمائش سے گزرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص پورا دن مزدوری کرتا ہے گرمیوں کے دن, اور رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے 10-11 بجے کہیں سوتا ہے, صبح پھر اسے 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے, اس بیچارے کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی, پھر اسے مزدوری پہ جانا پڑتا ہے. تو ایک تکلیف تو ہے, گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تکلیف دہ امر تو ہے, لیکن دین کا تو مقدمہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ تکلیف ہے, یہ آزمائش ہے, لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں اجر ملنے والا ہے. مختصر زندگی اللہ کو دے کر ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرو گے. اگر آخرت اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ دنیا کے چند سال کی آزمائش کو جوڑ کے دیکھیں تو یہ سودا جو ہے وہ انسان کے نفع کا سودا ہے. تو یہ جو بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا چیزیں, ہر بات کا ہم نے جواب نہیں دینا, نہ خدا نے جواب دیا ہے, نہ رسول نے جواب دیا ہے, نہ ہم نے دینا ہے. ہاں, آپ ان پرنسپل مقدمہ ڈسکس کریں, خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, اگر کرتا ہے تو وہ کون سا خدا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے, اور پھر اس کے بعد ریلیجن کا مقدمہ, پھر اسے پریکٹس کرنے کا مقدمہ شروع ہوگا. ونس آپ کو ریلیجن اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر اس میں جو حکم جس طریقے سے ہے وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ماننا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے کوئی نہیں دینی, ورنہ تو میں 50 سوال آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں, 3 ہونی چاہیے, 2 ہونی چاہیے, 1 ہونی چاہیے, یا ہفتے میں 1 دن ہونا چاہیے. وہ تو آپ جو بھی ماڈل, آپ بھی اگر کوئی آئیڈیل ماڈل بنائیں گے نا, میں اس میں بھی غلطی نکال لوں گا کہ نہیں جی یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو کیا یہ مسلمان ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو آخر میں ہمارے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی میسج یہی ہے کہ کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, بکش مسلمان بنیں, اور تمام علماء دین کی بات سنیں. جس کی بات قرآن و سنت سے ہو اس کو آپ ویریفائی کریں, اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. یہ اپنے آپ کو کسی ایک بند کنویں میں نہ لے جائیں کہ میں نے فلاں کی بات سننی ہے, فلاں کی نہیں سننی. سب کی بات سنیں, اور جس کی بات دلیل کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں, اور جس کی بات دلیل کے ساتھ نہیں اس کو چھوڑ دیں. اس کو کافر نہ کہیں, آپ اسلام سے نہ نکالیں کہ یہاں اس کو غلطی لگی ہے. میرا خود بھی ایٹیچیوڈ یہی ہے, مجھے اپنے استادوں سے بھی کئی معاملات کے اندر سنگین نوعیت کے اختلافات ہیں, اس کے باوجود میں ان کا نام احترام سے لیتا ہوں. غامدی صاحب ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, مودودی صاحب ہیں, میں نے سب سے لرن کیا ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب, غلام سعیدی صاحب, مولانا الیاس قادری صاحب, طارق جمیل صاحب, ساروں سے میں نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہے. جب میں اختلاف ان سے کرتا ہوں لیکن میں انہیں 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ کہ جن کے یعنی آپ سمجھ لیں ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں, اور انہوں نے ایک پورا فرقہ اور کلٹ بنا کے اس امت کی جمعیت کو توڑا ہے, ٹھیک ہے, جو بڑے مجرمین ہیں, ان کے بارے میں ہم بالکل نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں, صحیح بات اگر کوئی کریں گے وہ ہم لیں گے, وہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے گا نا ہم اس کی بھی تصدیق کریں گے. لیکن یہ کہ ہم ان کو اس طریقے سے بڑا مان لیں جس طرح ان کے ماننے والوں نے بڑا مانا ہوا ہے, تو نہیں. میں سمجھتا ہوں جس نے امت کی جمعیت کو توڑ دیا وہ تو امت لیول کا مجرم ہے, اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی امت لیول کی ہونی چاہیے. جزاک اللہ علی بھائی, تھینک یو فار بینگ ود اس.